الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نکاح یہ اسلام کی ایک اہم عبادت ہے اور اللہ کی اطاعت میں سے ایک اہم اطاعت ہے، یعنی نکاح شریعت کی ایک اہم اور مقدس عبادت ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، بلکہ تمام انبیاء کی سنت ہے، تو ایک سنت کو ہم بجا لاتے ہیں اور نکاح کو اسلام نے رواج دیا، اس کی ترغیب دی، کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم اپنے نوجوانوں کی شادی کرو اور تمہاری نیک باندیا اور غلام ہیں ان کی بھی شادی کرو، نکاح کرو۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں اسلام نے اتنی ترغیب دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے معاشرے کی حفاظت ہوتی ہے۔ کس سے حفاظت ہوتی ہے؟ بے حیائی سے حفاظت ہوتی ہے، بدکاری سے حفاظت ہوتی ہے، غلط کاموں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نفسیات کے بھی ماہر تھے، وہ نوجوانوں کو خطاب کر کے کہا کرتے تھے کہ یا معشر النساء، یا معشر الشباب، کہ نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں سے جس کے اندر نکاح کی خواہش ہے، نکاح کی طلب ہے، اس کو نکاح کرنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس کی حکمت بتائی کہ اس کے ذریعے سے نگاہ جھکتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ یعنی انسان کے اندر فطری جذبات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتے ہیں، انسانی خواہشات ہوتی ہے، نوجوان ہوتا ہے، دل میں خواہشات ابھرتی ہے تو نگاہیں پھر ادھر ادھر ٹٹولنے لگتی ہے، نامحرم کی طرف نگاہیں اٹھنے لگتی ہے، اور پھر یہی نگاہیں آخر میں بدکاری پر آمادہ کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ اپنے نوجوانوں کا ان کی اس عمر میں نکاح کرائیں گے جس عمر میں ان کے جذبات امڑتے ہیں، جس عمر میں ان کے دل میں خواہشات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں، جس عمر میں ان کے دلوں میں عورت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس عمر میں آپ اگر اپنے نوجوانوں کی شادی کروائیں گے تو اس سے ان کی نگاہیں جھک جائیں گی۔ جب ان کی خواہشات پوری ہو گئی، ان کی نگاہوں کو لطف اندوز ہونے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے ان کی بیوی مل گئی، اب وہ دوسری جگہ دوسری عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ جب نگاہ کی حفاظت ہو جائے گی تو پھر شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ تو معاشرے کو بدکاری سے بچانے کے لیے، نوجوانوں کے اخلاق اور ان کی حیا کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا کرتے تھے نوجوانوں کو کہ جب تمہاری عمر اس لیول تک پہنچ جائے کہ آپ کے دل کے اندر اب جذبات پیدا ہونے لگے، اب خواہشات پیدا ہونے لگے، اب تم کو نکاح کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتا، کوئی ایسی مشغولیت ہے جس کی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتا، تو کہا فعلیہ بالصوم، اس کو روزے رکھ کر اپنی خواہشات پر قابو رکھنا چاہیے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی کہ نکاح کریں گے تو اولاد بڑھے گی، نسل انسانی بڑھے گی۔ نسل انسانی کو بڑھانا، اس کو باقی رکھنا اور صحیح طریقے پر نسل کو بڑھانا، یہ بھی شریعت کے اہم مقاصد میں داخل ہے۔ اسی لیے کہا تزوج الولود الودود، ایسی عورت سے شادی کرو جو بچے زیادہ جن سکتی ہو، جو زیادہ
پیار اور محبت دینے والی ہو، ایسی عورت سے شادی کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا کہ فَإِنِّي مُكَافِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، نسل بڑھے گی، اولاد بڑھے گی، میں قیامت کے دن دوسری امتوں پر فخر کر سکوں گا کہ میری امت اتنی بڑی ہے، میری امت میں اتنے لوگ ہیں۔ تو امت کو بڑھانا، نسل انسانی کو محفوظ رکھنا، باقی رکھنا، یہ بھی شریعت کا ایک مقصد ہے۔ تیسری طرف نکاح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے تئیں ہمدردی کا، شفقت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو آپس میں سکون اور اطمینان کا ذریعہ بناتے ہیں۔ جب شادی ہوتی ہے، اچھی بیوی گھر پہ آتی ہے، تو مرد جو سارا دن اپنے کام کاج پہ مشغول رہتا ہے، جب وہ گھر میں آتا ہے، بیوی اچھی رہتی ہے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ بھی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، انسانوں میں سے انسانوں کے لیے جوڑے بنائے، بیویوں کا انتظام کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ آپ ان سے سکون حاصل کرو۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے جس گھر میں مرد کو بیوی سے سکون نہ ملے یا بیوی کو شوہر سے سکون نہ ملے، وہ جیتے جی وہ گھر جہنم کا ایک نمونہ بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ یہ سکون پیدا کرتے ہیں، اور وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، آپس میں تم دونوں کے درمیان محبت اور ایک دوسرے کے تئیں شفقت اور ہمدردی کا جذبہ اللہ پیدا کرتے ہیں۔ نکاح جب صحیح طریقے پر ہوتا ہے تو آپس میں محبت اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی کا جذبہ، ایک دوسرے کی سلسلے میں مہربانی کا جذبہ، شفقت کا جذبہ، یہ اللہ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے دل کے اندر جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نکاح ہوتا ہے۔ تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری حکمتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو ترغیب دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ الدنیا متاع، کہ دنیا لطف اٹھانے کی ایک جگہ ہے، فائدہ اٹھانے کی ایک جگہ ہے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، کہا کہ دنیا کا بہترین سامان جس سے انسان لطف اٹھا سکتا ہے، راحت حاصل کر سکتا ہے، وہ ہے نیک عورت۔ نیک عورت گھر میں آتی ہے، سارا گھرانہ دیندار بنتا ہے۔ نیک عورت گھر میں آتی ہے، سارے گھرانے میں سکون اور اطمینان کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ نیک عورت گھر پر آتی ہے تو اولاد کی بھی فکر کرتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی نیک بنانے کی فکر کرتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جب شادی کرنا ہو تو ایسی عورت کو تلاش کرو جو دیندار ہو، جس کی مزاج میں خیر ہو، نیکی ہو، ایسی عورتوں کو تلاش کرنا ہے تاکہ بعد کی زندگی ہمارے لیے خیر کا باعث بنے۔ لیکن افسوس ہی ہو رہا ہے کہ آج ہم نے شادی کو ایک سنت سمجھنا چھوڑ دیا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ شادی کیا ہے؟ جذبات کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ شادی کیا ہے؟ موج و مزہ کا ایک ذریعہ ہے۔ شادی کیا ہے؟ منمانی تفریح کا ایک ذریعہ ہے۔ شادی کیا ہے؟ ہر طرح کی بے حیائی اور غلط کاموں کو اپنے گھر میں داخل کرنے کا، اپنے معاشرے میں داخل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم نے اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی کر دیا۔ ہمارے ذہن سے یہ تصور چلا گیا کہ شادی بھی ایک سنت ہے، شادی بھی ایک عبادت ہے۔ اگر یہ تصور ہمارے ذہن میں رہے گا تو پھر ہم کبھی اس میں شریعت کی مخالفت نہیں کریں گے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا سوچ کر پڑھتے ہیں؟ نماز اللہ کی عبادت ہے۔ ہم روزے رکھتے ہیں، کیا سوچ کر رکھتے ہیں؟ روزہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے دیکھیے نماز کے ایک ایک مسئلے کو پوچھ کر صحیح طور پر نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ نماز اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جائے، ایک اللہ کی عبادت ہے۔ تو یہ نکاح بھی اللہ کی ایک عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔
تو اس عبادت کو ہم نے عبادت سمجھنا چھوڑ دیا، ہم نے ایک سنت سمجھنا چھوڑ دیا، ہم نے سمجھا کہ شادی ایک تفریح کا ذریعہ ہے، شادی تو موج مزے کا ایک ذریعہ ہے، تو اس لیے ہم نے ہر اس چیز کو شادی کے اندر داخل کر دیا جو معاشرے میں رواج پاتی ہیں۔ ہم شادی کے سلسلے میں شریعت کی طرف رجوع کرنے کے بجائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شادیوں میں کس طرح کے رسوم رواج ہوتے تھے اس کو دیکھنے کے بجائے ہم نے غیروں سے چیزوں کو لینا شروع کر دیا۔ ہم سیریلوں کو دیکھ کر، ہم دوسرے غیروں کی شادیوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر ان کو اپنی شادیوں میں رائج کرنا شروع کر دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو دوسری قوموں سے مشابہت اختیار کرتا ہے، دوسری قوموں کے طور طریق کو اختیار کرتا ہے، ان کے فیشنوں کو اختیار کرتا ہے، ان کی عادتوں کو اختیار کرتا ہے، تو وہ انہی میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ تو ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنی شادیوں کے اندر بھی وہ چیزیں لا رہے ہیں جس کی وجہ سے شادی ایک تفریح کا ذریعہ بن رہی ہے۔ شادی میں بے جا اسراف ہو رہا ہے، دعوتوں کے نام سے اسراف ہو رہا ہے، کھلانے کے نام سے اسراف ہو رہا ہے، اور دوسری رسموں کے نام سے، اسٹیج بنانے کے نام سے یا اور دوسرے طریقے پر بے جا اسراف ہو رہا ہے۔ شادیوں میں بے جا اختلاف ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ غلط تصور معاشرے میں عام ہو رہا ہے کہ گویا شادی میں کوئی پردہ وغیرہ نہیں ہے، بے جا محرم غیر محرم آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، گھر میں ہر کوئی آ رہا ہے، حال میں ہر کوئی آ رہا ہے، ہر ایک سمجھتا ہے کہ دلہن کو دیکھنا گویا کہ ایک شادی کی سنت ہے، حالانکہ نامحرم نہیں دیکھ سکتا۔ اور ایسی جہاں عورتیں رہتی ہیں وہاں بے جھجک نامحرم مرد داخل ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے۔ شادی میں بھی وہی شریعت کے احکام ہیں جو شادی کے باہر ہیں، دوسرے موقعوں پر بھی ہیں۔ ایسے ہی مہندی کے نام سے اور ہلدی کے نام سے ایسی غلط رسومات جو ہمارے معاشرے میں کبھی نہیں رہی تھی، آج اس کو بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم اپنے گھروں میں رائج کر رہے ہیں۔ ایسے ہی دوسرے جو کرسچنوں کی چیزیں ہیں، اسٹیج بنانے میں یا پہلی رات میں دلہن کے کمروں کو سجانے میں، کیک وغیرہ کاٹنے میں، یہ اسلامی شعار نہیں ہے، یہ اسلامی عادتیں نہیں ہیں، یہ غیر مسلموں کی عادتیں ہیں، یہ ان لوگوں کی عادتیں ہیں جن کے طور طریق سے بچنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی کہ یہود و نصارہ کے طور طریقے سے بچیے۔ کہا لَتَتَبَّعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، کہا کہ تم اپنے سے پچھلی قوموں کی ایک یعنی ہو بہو مشابہت اختیار کرو گے، کاپی کرو گے۔ سو صحابہ نے پوچھا کون ہے؟ یہود و نصارہ ہیں۔ کہا کہ ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ آج اللہ کے رسول کے فرمان کو، آپ کی باتوں کو پسے پش ڈال کر ہم دھڑا دھڑ غیروں کی رسموں کو، مشرکوں کی رسموں کو، یہودیوں کو رسموں کو، نصرانیوں کرسچنوں کی رسموں کو فلموں میں دیکھ کر، سیریلوں میں دیکھ کر یا ان کی دوسرے علاقوں میں ان کی شادیوں میں جا جا کر ہم بھی اس کو اپنے گھروں میں لانے لگے ہیں۔ گویا اللہ کی ناراضگی کو ہم اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے کھینچ کر لا رہے ہیں۔ تو ایک عبادت کو جب ہم مذاق بنائیں گے، ایک سنت کو جب ہم اپنی خواہشات کے پورا کرنے کا ذریعہ بنائیں گے، ایک سنت کو جب ہم غیروں کی نحوست سے ہم اس کو بدنام کریں گے، اس کی بے ادبی اور گستاخی کریں گے، تو پھر کہاں سے گھر میں برکت آ سکتی ہے؟ پھر کہاں سے گھر میں سکون آ سکتا ہے؟ پھر کہاں سے اولاد مطیع اور فرما بردار ہو سکتی ہے؟ پھر کہاں سے اچھے اخلاق، اچھا کیریکٹر ہماری اولاد میں پیدا ہو سکتا ہے، ہمارے معاشرے میں پیدا ہو سکتا ہے؟ آج جگہ جگہ یہ شکایتیں ہو رہی ہے۔ آپ خالی ہندوستان کا نہیں، باہر کا بھی جائزہ لیجئے۔ آج کثرت سے خلا اور طلاق کے واقعات ہو رہے ہیں، افسوس کہ ہمارے یہاں بھی ہو رہے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ خلا کثرت سے ہو رہے ہیں، طلاق کثرت سے ہو رہے ہیں، اولاد کی نافرمانی اور بد اخلاقی کی، گستاخی کی شکایتیں عام ہیں۔ آخر کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایک سنت کو مذاق بنا دیا، ہم نے ایک شریعت کی عبادت کو خرافات کا،
غیروں کے رسم و رواج کو جاری کرنے کا ایک ذریعہ بنایا، جب اللہ کو ناراض کر کے، رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کر کے جب ہم اپنی شادیوں کو کریں گے، اپنے پروگرام ہم اللہ کے رسول کی مخالفت سے کریں گے، تو پھر کہاں سے برکت آ سکتی ہے؟ کہاں سے اللہ کی مدد اور نصرت آ سکتی ہے؟ کہاں سے ایسی شادیاں سکون اور راحت کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، رسول اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کی مخالفت، ان کے احکام کی، ان کے آرڈر کی، ان کے سنتوں کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرتے رہنا چاہیے، ان تصیبہم فتنہ، کہ کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ کیے جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ان پر نہ آئے۔ تو یہی فتنہ ہے، آپسی انتشار فتنہ ہے، گھروں کا ٹوٹنا فتنہ ہے، سکون اور اطمینان کا غارت ہونا فتنہ ہے، اولاد کا نافرمان ہونا فتنہ ہے، معاشرے کا بگڑ جانا فتنہ ہے، بے حیائی کا عام ہونا فتنہ ہے، اور بے حیائی کو بے حیائی سمجھنے سے انکار کرنا یہ اس سے بڑھ کر فتنہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی کا وبال ہے۔ پھر آخرت میں جو عذاب ملنے والا ہے اس کو اللہ نے خود کہا کہ عذاب علیم، دردناک عذاب ملنے والا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہر گھر کے ذمہ دار کو سوچنا چاہیے کہ اپنے گھر کے ماحول کو اگر وہ صحیح طور پر باقی رکھنا چاہتے ہیں، گھر میں سکون اور اطمینان پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی اور اپنی اولاد کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو صحیح ڈگر پر چلانا چاہتے ہیں، تو انہیں اپنا جائزہ لینا ہے اور اپنی شادی بیاہ کو سنت کے مطابق بنانا ہے۔ معاشرے کے علماء کو، معاشرے کے ذمہ داروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس پہلو پر خصوصی توجہ دیں، اور جہاں منکر ہوتا ہے، جہاں غلط چیز ہوتی ہے، ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ اگر نہ مانتے ہیں تو خود جانے سے انکار کریں، ہم بائیکاٹ کریں۔ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جہاں منکرات ہو رہے ہیں اور ہم وہاں جائیں گے تو ہم بھی انہی میں شامل سمجھے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے جو نوجوان بچے بچیاں ہیں، اسکولوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں، ان کے اسکولوں میں، ان کی کالجوں میں اس کا انتظام کریں کہ ان کی کونسلنگ کریں، ان کا ذہن بنائیں، ان کو صحیح فکر دیں۔ معاشرے میں ایسی جگہ ہوں جہاں نوجوان بچے اور بچیوں کی ذہنی فکری تربیت کی جاتی ہو، ان کو شادی کا مقصد بتایا جاتا ہو، ان کو میاں بیوی کے حقوق سمجھائے جاتے ہوں، تاکہ معاشرہ صحیح ڈگر پر قائم رہے۔ ابھی ابتدا ہے، اب اگر ہم نے مضبوطی سے پکڑ لیا تو پھر حفاظت ہو سکتی ہے۔ جب ہاتھ سے چیز نکل جاتی ہے پھر کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔